اب دیکھیں قرآن مجید کا اپنا اسلوب ہے، مضارع آ رہا ہے، اس کے بعد پھر ماضی کی بات ہوگی، پھر ماضی آ گیا۔ اب مکالمہ ہے کالا فعل پلس فاعل، کیونکہ آگے کوئی مرفوع اسم نہیں ہے۔ کالا حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، ان شرطی ہے، آپ کو پتہ ہے، تسخروا منا۔ اب یہاں پر دیکھیں وہاں تھا سخروا منہ، قرآن نے خود بتا دیا اس کا ماضی مضارع کیا ہے، سین خارا۔ وہاں ماضی آ گیا سخروا، یہاں مضارع آ گیا تسخروا، کیونکہ ان شرطیہ کے بعد ہمیشہ فعل مضارع آتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ ان تسخروا اصل میں کیا تھا؟ تسخرون، نون ڈراپ ہوا ہے ان کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو تسخروا کن میں سے اب فعل مضارع کا فاعل ڈھونڈنا ہے، ہمیشہ ساتھ والا ہے فعل فاعل، اور یہ جار مجرور منا، اور من کے ساتھ آتا ہے، ہم نے پڑھا ہے، جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو ان تسخروا منا، اگر تم مذاق اڑاؤ گے ہمارا، حضرت نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں ان سے؟ اگر تم مذاق اڑاؤ گے ہمارا، ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، ہر جگہ من آ رہا ہے، دیکھیں سخروا من، تسخروا من، نسخر من، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کے ساتھ من لگا ہوا ہے۔ اب جب بھی ان شرطیہ آتا ہے تو دو جملے ہوتے ہیں، شرط اور جواب شرط، شرط اور جواب شرط ہوتے ہیں نا، تو یہ شرط ہے اور یہ جواب شرط ہے۔ اور آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ جواب شرط پر فا کا داخلہ کہاں کہاں واجب ہے، فعل امر فعل نہیں ہو تو جواب شرط پہ فا داخل لازمی ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ ہو تو بھی فا کا داخلہ واجب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو فا لگا ہوا ہے نا، یہ جملہ اسمیہ آ رہا ہے، انا نسخر منکم۔ انا جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے، وہ ڈھونڈنے آپ نے، بتائیے جی انا کا اسم کیا ہے؟ وہ انا، اصل میں یہ انا از اکول ٹو انا نا ہے نا، انا نا، تو انا کا اسم نا ہے جو صرف الف کی صورت میں نظر آ رہا ہے، اور انا کی خبر نسخر منکم، یعنی جملہ فعلیہ انا کی خبر آ رہا ہے۔ اب یہ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کے جواب شرط بن، شرط اپنے جواب شرط سے مل کر جملہ شرطیہ، کما تسخرون، اس پہ میں بعد میں بات کروں گا۔ جملہ شرطیہ جو ہے نا، یہ کیا بن رہا ہے؟ ایک دو باتیں چھوٹی چھوٹی نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے جہاں بھی کالا فعل آ جائے نا، کالا فعل سے مراد یقولو بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں چند چیزیں آپ نے نا ڈھونڈنی ہے لازماً۔ وہ چند چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک کہ کالا کا فاعل کون ہے، نمبر دو کس سے کہا گیا ہے، یعنی کالا کا فاعل کیا آگے لکھ سکتے ہیں کہ کہنے والا کون ہے، کالا کا فاعل کا مطلب ہے کہنے والا کون ہے۔ نمبر دو کس سے کہا گیا ہے، نمبر تین کیا کہا گیا ہے، قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم۔ اب یہ ساری چیزیں آپ اس میں ڈھونڈیں۔ قلنا کس نے کہا؟ ہم نے کہا، فاعل۔ کس سے کہا؟ جس سے کہا جاتا ہے وہ لام کے ساتھ آتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ اور کیا کہا؟ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ یہ تین چیزیں آپ نے ڈھونڈنی ہے، آپ کو عبارت حل ہو جائے گی آپ کی ساری۔ اب اس کو جوڑنا کیسے ہے یہ بھی دیکھ لیں۔ قلنا فعل و فاعل، للملائکۃ جار مجرور متعلق، اور جو کہا جاتا ہے نا اس کو کہتے ہیں مقول القول۔ آسان کر دیں، یہ مقول القول یعنی جو کہا جاتا ہے نا، یہ مفعول بنتا ہے، گرامر والے سے مفعول کنسیڈر کرتے ہیں۔ اب دیکھ لیں فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول سے مل کے کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ۔ جوڑنے کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ جوڑنا کیا ہے۔ کالا کا فاعل کون ہے؟ ہوا۔ حضرت نوح نے کہا، کس سے کہا؟ ان کا ذکر نہیں ہے نا، ان کا ذکر نہیں ہے، سرداروں سے کہا نا، ان سے جو گزرے تھے ان کے پاس سے۔ کیا کہا؟ یہ کہا انہوں نے۔ تو اس کو کلوز جملے کو ہم ایسے کریں گے، کالا فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ بنے، یعنی یہ اتنی لمبی چوڑی جو عبارت تھی نا، یہ تین لفظوں میں پوری کرتی۔ یہ ہے انالیسس۔ قال موسیٰ لقومہ یا قوم لم تؤذوننی، کالا آ گیا، چیزیں ڈھونڈیں جی۔ وہ کالا کا فاعل کون ہے؟ موسیٰ، کہنے والا۔ کس سے کہا ہے؟ لقومہ، قوم سے کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ یا قوم لم تؤذوننی، اے میری قوم تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو۔ یہ سارا جو ہے مفعول بھی بنا دیں گے جو کہا ہے۔ کالا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ۔ کما تسخرون، تسخرون جملہ فعلیہ، فعل و فاعل۔ اور ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہے کاف حرف جر ہے، حرف جر کے بعد ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ مجرور ہے، لیکن چونکہ یہ مبنی ہے اس لیے اس کی مجرور فارم جو ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔